سر میں آپ کو سب سے پہلے تو میں یہاں سے بتانا چاہتی ہوں، آج میرا ایک انٹرویو تھا اور جناب وجاہت حسین NA65 سے ان کا انٹرویو تھا. الٹیمیٹلی پولیس نے ان کو اور ان کے بھائی کو اریسٹ کر لیا ہے. جہاں زیب کی اگر میں بات کرتی ہوں، یعنی پی ٹی آئی سے متعلقہ اگر کوئی شخص ہے تو ایکول پلینگ فیلڈ نہیں دی جا رہی، یا ان کو اریسٹ کیا جا رہا ہے یا اتنا ظلم ہے کہ مار دیا جا رہا ہے، تو پاکستان کے لوگ کیا محسوس کرتے ہیں، یا وہ جو صاحب عقل ہیں، صاحب اختیار ہیں، کس طرف کو لے کے جا رہے ہیں قوم کو؟ دیکھیں عارفہ، ایک بات تو بڑی واضح ہو گئی ہے کہ فروری 8 یعنی جو ہمارے الیکشن کا دن ہے، وہ پورے ایک پروسیس کا ایک دن ہوتا ہے جس دن لوگ اپنا ووٹ ڈالتے ہیں. اب ووٹ ڈالنے کے دن آپ کو بھلے کوئی آزادی مل بھی جاتی ہے، لیکن اس سے پہلے جو کچھ ہوا ہے گزشتہ 10 12 15 مہینوں کے دوران، اسے بڑا سسٹمیٹیکلی ایک پارٹی کو، جیسے آپ نے ذکر کیا، اس کو مارجنلائز کیا گیا، محبوس کیا گیا، ہراسمنٹ، گرفتاریاں، اب جو اور یہ سب کو نظر آ رہا ہے. اور آن گراؤنڈ اس کی وجہ سے پھر آپ نے دیکھا 3 فیصلے بھی عمران خان کے خلاف آ گئے. تو آن گراؤنڈ اس سے عمران خان یا پی ٹی آئی کے حق میں فضا مزید ہموار ہی ہوئی ہے، اسے نقصان کوئی نہیں پہنچا. آپ بھلے بیٹ کا نشان پارٹی سے لے لیا گیا، لیکن وہ جو آپ نے کی کہ جو ہمارے سمجھدار لوگ ہیں، مقتدر حلقے ہیں، معلوم نہیں کہ ان کا گیم پلان کیا ہے، کیونکہ اتنے بچے وہ بھی نہیں ہیں کہ انہیں معلوم نہ ہو کہ ان کا ہر روز ایک نیا قدم اٹھاتے ہیں عمران خان یا پی ٹی آئی کے خلاف یا اس کے کسی لیڈر کے خلاف، وہ الٹا ان کے خلاف جاتا ہے اور پارٹی کے حق میں جاتا ہے. تو مجھے آج تک یہ سمجھ نہیں آئی کہ اتنا بلیٹنٹلی کیوں کیا جا رہا ہے، خاص طور پہ پنجاب میں جس قسم کی انتظامیہ نے زیادتیاں کی ہیں. اس سے پہلے کے پی میں بھی، خیبر پختونخوا میں بھی ہوئیں، لیکن پنجاب میں بھی اس نے ایک نئی شکل اختیار کر لی. آپ نے تازہ ترین گرفتاریوں کا ذکر کیا. تو اس تمام کو اگر ہم سامنے رکھیں تو کسی نے بڑی اچھی بات کہی کہ ہم اصل میں جمہوری تنزل کا شکار ہیں، ہم ایک ڈیموکریٹک ریسیشن میں ہیں. اقتصادی طور پہ تو ہم پہلے ہی ریسیشن میں تھے، اب جمہوری طور پہ بھی اس تنزل میں آ گئے ہیں، جمود کا شکار ہو گئے ہیں. تو کوئی اگر یہ کہے کہ 8 فروری کے انتخابات پاکستان کے جمہوری عمل میں ایک بڑا قدم ہے، تو وہ تھوڑا سا اس کو سوچ وچار کرنی چاہیے کہ جب آپ ایک بڑی پارٹی کے ہاتھ پاؤں باندھ دیں، ہر جائز ناجائز طریقہ استعمال کریں، اس کے رہنماؤں کو، اس کے ورکرز کو، پورے پاکستان میں ہو رہا ہے کہ جب کسی نے جھنڈا لہرا دیا اس کو آ کے پکڑ لیا، سڑکوں پہ موٹر سائیکلوں پہ روک لیتے ہیں نوجوانوں کو کہ آپ پارٹی کا جھنڈا کیوں لہرا رہے ہیں. تو بحیثیت مجموعی بڑی ایک مبہم سی صورتحال ہے کہ الیکشن کے لیے ہم 2 دن کے بعد، الیکشن تو ہیں 3 دن کے بعد، لیکن اس کا اصل نتیجہ کیا برآمد ہوگا؟ وہ جو دنیا ٹی وی کے اینکر ہیں بڑے، کامران خان، انہوں نے ایک نقشہ کشی کی ہے 2 دن پہلے. اس میں انہوں نے یہ کہا کہ بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ شہباز شریف اور بلاول زرداری یہ واپس آئیں گے. پی ڈی ایم حکومت جس طرح 16 مہینے کی رہی، شاید وہ حکومت واپس آئے گی. اس طرح مریم نواز ہو سکتا ہے وہ چیف منسٹر بن جائیں پنجاب کی. تو یہ ایک جو اسکرپٹ لکھا گیا ہے بظاہر بقول کامران خان کے، وہ یہی ہے. اب بھلے 8 فروری کو لوگ لاکھوں کی تعداد میں ووٹ کسی اور جماعت کو ڈال دیں، لیکن پلڑا شاید انہی جماعتوں کا بھاری ہوگا جن کے پلڑے میں کسی اور نے اپنا وزن ڈال دیا ہوا ہے. بہت شکریہ سر. آپ نے کامران خان کا ذکر کیا، میرا خیال ہے فرائیڈے کو میرا بھی آن ریکارڈ یہ پروگرام پڑا ہوا ہے کہ اگر آپ غور کریں تو نواز شریف صاحب جو ہیں وہ پیپلز پارٹی کو برا بھلا کہہ رہے ہیں، بلاول بھٹو نواز شریف صاحب کو برا بھلا کہہ رہے ہیں، مگر کہیں پر بھی بلاول اور شہباز شریف ایک دوسرے کو کہیں بلیم کرتے ہوئے نظر نہیں آ رہے.
اور ظاہر ہے جو جن لوگوں کے اختیار میں ہے، جو بنا الیکشن میں حصہ لیے اصل پارٹی ہے، وہ میرا خیال ہے کہ پی ڈی ایم کی طرز پہ ہی حکومت لے کے آئیں گے. آپ تو خیر مریم نواز صاحبہ کو بھی لے کے آ گئے ہیں. آئی ڈاؤٹ اٹ ویری مچ، کیونکہ مریم نواز نے بھی آرمی کی دھجیاں بکھیری ہیں اور بہت سی جگہوں پہ بہت کچھ انہوں نے کہا ہے، مگر مریم نواز بلاول بھٹو کے بارے میں کچھ کہتی ہوئی نظر آ نہیں رہی. سر، جہاں یہ ساری باتیں ہو رہی ہیں، اس کا مقصد یہ ہے کہ اگلی حکومت بھی پی ڈی ایم کی طرز پہ ہوگی اور وہی انہی لوگوں کو یہ لے کے آئیں گے. مگر سر، یہ جو کسی ملک میں کرپشن کو عام کرنے کے لیے، اس کا مطلب ہے کہ آپ نے وہ خرید و فروخت کا بازار، جو جتنے آزاد امیدوار ہیں اور وہ بھی آپ کی مرضی کے ہیں، جو ڈائی ہارٹ ہیں کسی پارٹی کے لیے، ان کو یا آپ مروا رہے ہیں یا آپ ان کو اریسٹ کروا رہے ہیں، مگر باقی لوگ جو آزاد امیدوار ہیں ان کی تو بڑی ٹھیک ٹھاک منڈی لگے گی. تو ملک کے ساتھ تو پھر کوئی بھی سنسیئر نہ ہوا نا. دیکھیے، ملک کے ساتھ تو اب ایسا لگتا ہے کہ ملکی مفادات کی اب ثانوی حیثیت رہ گئی ہے اور بنیادی طور پہ انفرادی ایجنڈاز ہیں، مطلب بڑے لوگوں کی خواہشات ہیں، اسی کے مطابق یہ ملک کو چلا رہے ہیں. جیسے آج بلاول زرداری نے یہ کہا ہے کہ میں وزیر اعظم بننے کا نہ صرف اہل ہوں بلکہ اس پوزیشن میں بھی ہوں کہ وزیر اعظم بنوں، اور ساتھ میں یہ بھی کہا کہ ہمارے صدارت کے امیدوار آصف علی زرداری ہیں. یعنی ہم ایک مائنڈ سیٹ کی بات کر رہے ہیں، چاہے وہ شہباز شریف ہے، نواز شریف ہے، ان کے آپس کی جو نورہ کشتی ہے شہباز شریف، نواز شریف اور بلاول کی، اس سے قطع نظر ایک دوسرے کو برا بھلا کہہ رہے ہیں، کیونکہ یہ تو پہلے سے ہی بہت عرصے سے ایک دوسرے کے سڑکوں پہ گھسیٹنے کی بات کرتے تھے، ان کے پیٹ چیر کے لوٹا ہوا مال برآمد کرنے کی بات کر رہے تھے، لیکن پی ڈی ایم حکومت میں شیر و شکر ہو گئے. اسی طرح انشاءاللہ امید ہے کہ 8 فروری کے بعد بھی جو حکومت بنے گی تو اس میں کچھ ایسا ہی ہوگا. لیکن پاکستان ایک ایسے مائنڈ سیٹ میں پھنسا ہوا ہے کہ اس مائنڈ سیٹ کے ساتھ اس کی ترقی، جو صحت مند ترقی ہے، وہ ابھی بڑی دور سے دور ہوتی چلی جا رہی ہے. نواز شریف صاحب ابھی بھی اپنے پرانے دور میں، کبھی کہتے ہیں میرے زمانے میں 4 روپے کی روٹی ہوتی تھی، کبھی کل کہا تھا 5 روپے کی ہوتی تھی، پھر کہا کہ ڈالر 104 روپے کا تھا، حالانکہ ان کے زمانے میں 2017 میں ڈالر 110 روپے کا تھا. تو وہ ابھی تک ماضی میں پھنسے ہوئے ہیں کہ میں پاکستان کو 5-6 سال پہلے والے زمانے میں لے کے جاؤں گا جہاں پہ روٹی سستی ہوگی. بلکہ مزے کی بات ہے، مجھے سمجھ نہیں آتی کہ اس مائنڈ سیٹ کو یہ درباری ذہنیت کیوں پروموٹ کر رہی ہے. یعنی وہ قیمتوں کا ذکر کر رہے ہیں کہ میرے زمانے میں ٹریکٹر 8 لاکھ کا تھا، اب وہ 38 لاکھ کا ہے. اور معلوم نہیں کون سے یہ افلاطون ہیں، اقتصادی مالی امور کے جو ماہرین ہیں، کہ ان کو کوئی یہ نہیں بتا رہا کہ 5 سال پہلے بیرل ایک تیل کا 50-51 ڈالر میں ملتا تھا، آج وہ 82-85 ڈالر میں ملتا ہے. اس وقت ڈالر 110 روپے کا تھا، آج ڈالر جو ہے تو 280 روپے میں بھی نہیں مل رہا ہے. تو معلوم نہیں ہے کس زمانے میں رہ رہے نواز شریف، یا تو خود بے وقوف ہیں یا ان کے ایڈوائزرز نے بے وقوف بنا رکھا ہے تاکہ لوگوں کی نظروں میں ان کو مزید گرائیں. لیکن بحیثیت مجموعی یہ سٹیٹس کو جو ہے ہمارا اس سے سامنا ہے. یعنی چاہے وہ شریف ہیں، چاہے زرداری ہیں، چاہے گیلانی ہیں، یہ سب حکمران طبقہ ہے، اور جب بھی مطلب آتا ہے ان کا، یہ سب ایک ہو جاتے ہیں. جیسے آج کل بلاول بڑی ہمدردیاں جیتنے کی کوشش کر رہے ہیں پی ٹی آئی کے لوگوں کی. انہوں نے یہ بھی کہا ہے آج کے جو شرعی نکاح کے حوالے سے فیصلہ ہے، ہم اس کی مذمت کرتے ہیں اور اس کی بالکل ہم حامی نہیں ہیں. یعنی یہ بھی ہمدردیاں حاصل کرنے کی ایک کوشش ہے. حالانکہ انہی لوگوں نے، چاہے وہ بلاول تھا، چاہے زرداری تھا،
چاہے شریف شہباز یا نواز، ان سب نے بیساکھیاں فراہم کی ایک اس نظام کو جس کو ہم پھر پی ڈی ایم حکومت کہتے ہیں. یہ خود سہولت کار بنے اور آج محض ووٹ کی خاطر ان کی ہمدردی حاصل کرنے کی خاطر اس نوعیت کی باتیں کر رہے ہیں کہ شاید پی ٹی آئی کے کچھ لوگ ان کو بھی ووٹ دے دیں. تو اب پاکستان کا مسئلہ یہ مائنڈ سیٹ ہے، درباری مائنڈ سیٹ، چاہے وہ سندھ میں ہے، چاہے پنجاب میں ہے، چاہے بلوچستان میں اور خیبر پختونخوا میں تو خیر کچھ اور ہی ہے. بلوچستان میں تو آپ کو معلوم ہے سرداری نوابی نظام ہے، بس چھوٹے چھوٹے حلقے ہیں اور وہ اپنے مزے کر رہے ہیں. جب بھی نئی حکومت آتی ہے تو وہ سب ان کی اکثریت بس اپنا وزن ایک ہی پلڑے میں ڈال دیتی ہے، وہ اس کے پلڑے میں جو کہ اسلام آباد میں جس نے حکومت کرنی ہوتی ہے. شکریہ سر. میرے پاس یہ آپ نے تو کہا کہ آپ نے آرٹیکل بڑے عرصہ پہلے پڑھا تھا، یو ایس ٹاپلنگ آف عمران خان. اس کا میں پیراگراف کی طرف دیکھ رہی تھی، تیسرا پیراگراف ہے. دا باسٹن یونیورسٹی پروفیسر لنسی count 64 regime change operations by the US، اور کہتے ہیں یہ 64 سے comparatively زیادہ ہے. عمران خان کا جو گناہ تھا وہ کہتے ہیں کہ عمران خان sin was to be too cooperative with the Russian President Vladimir Putin and ان کے ساتھ. اور سی آئی اے کی ہمیشہ خواہش رہی ہے یا ان کا ایک ہی سٹانس رہا ہے either with us or against us، اور اسی کی پاداش میں آج عمران خان کو سزا ملی. میں اب یہاں پہ یہ کہنا چاہتی ہوں کہ آج تک ساڑھے تین سال کا گورنمنٹس کا ٹینیور رہا، چاہے وہ مسلم لیگ تھی چاہے وہ پیپلز پارٹی تھی، اور اب اگر یہ معاملہ ہوا تھا تو بجائے اس کے کہ یہ تمام کے تمام اکٹھے ہو کے اس طاقت کے اگینسٹ اکٹھے ہو جاتے جو کسی بھی گورنمنٹ کو اپنا ٹائم پورا نہیں کرنے دیتی، مگر آج بھی کمپرومائز پولیٹیشنز کر رہے ہیں اپنے اگلے 3 سال کے ٹینیور کے لیے. تو اس پہ آپ کچھ فرمائیں گے؟ یعنی یہ جو پولیٹیشنز ہیں یہ اپنا 3 سال کا ٹینیور پورا کرتے ہوئے اس ملک کے کہتی ہیں بوٹیوں کو ہی نوچیں گے یا کوئی پرماننٹ سولوشن بھی چاہیں گے؟ وہ دیکھیں، لگتا ہے کہ پاکستان گدھوں کے حوالے ہوا ہے. گدھ اس کو نوچ رہے ہیں، بوٹی بوٹی اس کی نوچ رہے ہیں. یہ جو آپ نے بات کی اس حوالے سے اتفاق یہ ہے کہ بلاول بھٹو نے آج لیاری میں تقریر کرتے ہوئے یہ کہا کہ اگر سیاستدان اپنا اسپیس اچھے طریقے سے استعمال کریں تو پھر کسی کو مداخلت کی ضرورت نہیں پڑے گی، ضرورت نہیں ہوگی. تو ان سے کوئی پوچھے کہ آپ کے پاس جو اسپیس تھا وہ تو آپ نے سہولت کاری میں گما دیا، آج اس پہ رونے کی کیا ضرورت ہے؟ میں پھر اس پہ آؤں گا کہ جو ریجیم چینج، چاہے وہ جیفری زکس نے کہا، چاہے وہ دی انٹرسیپٹ جو رائن گریم نے جو بات کی، امریکی جو صحافی ہے، وہ سب اب بہت واضح ہو چکی ہے کہ چونکہ عمران خان نے 21 اپریل 2021 کی بات تھی کہ جب ایک امریکی صحافی کے سوال کے جواب میں انہوں نے کہا کہ ایبسولوٹلی ناٹ، یعنی ہم ڈرون حملوں کے لیے اڈے امریکہ کو نہیں دیں گے. پھر اس کے بعد ظاہر ہے ان کی تھوڑی چین کے ساتھ، روس کے ساتھ تعلقات بڑھے، تو اس میں امریکی حکام تھوڑے سے پھر انکمفرٹیبل ہوئے، اور آہستہ آہستہ یہ سلسلہ پھر ہم نے دیکھا کہ کیسے ووٹ آف نو کانفیڈنس اور پھر 9 اپریل 2022 حکومت کی تبدیلی پہ منتج ہوا. تو یہ کوئی ہمیں اس وقت چیلنج جو ہے وہ یہی ہے کہ یہ جو ہمارے سیاستدان ہیں، بجائے اس کے، بلکہ مجھے ایک اور بات یاد آئی کہ اگر دیکھیں 9 مئی کے واقعات ہوئے، 9 مئی سے پہلے بھی عمران خان کے خلاف بہت سارے ناجائز قسم کے مقدمات بنے تھے، 9 مئی کے بعد تو پھر ایک لائن لگ گئی. تو اگر اور 9 مئی کے واقعات قابل مذمت بھی تھے، جس نے غلط کام کیا اس کی سزا بھی ملنی چاہیے، لیکن اس کو کلنک کا ٹیکہ اور اس کو بغاوت سے، غداری سے ایکویٹ نہیں کرنا چاہیے تھا. اور یہ کام تھا ان سیاستدانوں کا. لیکن ان سیاستدانوں نے ایک بڑا سنہری موقع ان کو مل گیا
چاہے وہ پیپلز پارٹی والے تھے چاہے مسلم لیگ والے تھے، کہ دیکھیں نا جی انہوں نے ملک کے خلاف اتنا بڑا ایکشن کیا، غداری کی، فوج پہ حملہ کر دیا، تو ان کو تو کہتے ہیں نا اللہ تعالیٰ سے یہ دعا شاید مانگ رہے تھے کہ کوئی ایسا موقع ملے کہ عمران خان کو پی ٹی آئی کو کارنر کیا جائے. تو آج حالات مختلف ہوتے اگر یہ کہتے کہ اس کے اور سب مل کے کہتے کہ عمران خان کے خلاف جو 3 کیسز ہوئے ہیں بڑے بھونڈے انداز میں فیصلے دیے گئے، اس کے سے پہلے جو کیسز کئی بنے وہ بڑے مشکوک انداز میں کیسز بنائے گئے، یعنی ایک شخص ہے اس کے خلاف 50 ایف آئی آریں کاٹ دی گئی. سو اگر سیاستدان واقعتاً سیاست کرنا چاہتا ہے، واقعتاً آئین پسند ہے، جمہوریت پسند ہے، تو پھر کم از کم کچھ بنیادی ضابطے ہیں جس پہ انہیں ایگری کرنا چاہیے کہ بھئی آپ کے ایک سیاستدان کے خلاف اگر بالکل غلط کیس بنا ہے اس پہ آپ کھڑے ہو جائیں، اس پہ آپ یکجا ہو کے احتجاج کریں یا اس کو غلط تو قرار دیں. لیکن انہوں نے نہیں کیا، لہٰذا آج جو کچھ ہو رہا ہے وہ اسی لیے کئی لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک بہت بڑی سلیکشن ہونے جا رہی ہے، 8 فروری کو یہ الیکشن نہیں ہوگا، اور وہ ان سب سیاستدانوں کے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے. بہت شکریہ سر آپ کا، مگر میرا خیال ہے کہ ایکسیپٹ اس کے رزلٹ کو اگر عوام ایکچولی تو ووٹ ڈالنے کا مقصد تو یہی ہے نا کہ عوام اس کو ایکسیپٹ کرے، اور اگر عوام ایکسیپٹ نہیں کرتی اور اس کا نتیجہ جو ہے وہ خون کی ہولی ہوتا ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ اور میرا خیال ہے آرمی کے اندر بھی تھوڑی سی ڈسٹربنس ہے ضرور، چند لوگ امریکہ کی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے یہ تمام چیزیں کروا رہے ہیں، مگر ڈو یو تھنک کہ آرمی کے اندر بھی کوئی ڈس اوبیڈینس ہو سکتی ہے؟ دیکھیں جی، میں تو بچپن سے سن رہا ہوں کہ آرمی کے اندر بڑی ریزنٹمنٹ ہے. جب سے ہم نے ہوش سنبھالا مختلف ادوار میں، چاہے وہ جنرل ضیاء الحق کا دور تھا، چاہے جنرل مشرف کا دور تھا، چاہے موجودہ دور ہے، ہم مسلسل سنتے رہے کہ جی آرمی کے اندر بڑی ریزنٹمنٹ ہے. لیکن وہ ریزنٹمنٹ وہ آپ کو کبھی نظر نہیں آتی عملی اقدامات میں، کیونکہ جو آپ کی ہائی کمان ہے وہ جو چاہتی ہے وہ کرتی ہے، جو وہ مناسب سمجھتے ہیں اس کا حکم دیتے ہیں، وہ کام ہو جاتا ہے. سو اٹس ناٹ اباؤٹ دا ریزنٹمنٹ ان دی آرمی، اٹس اباؤٹ دا سسٹم. وہ سسٹم ہمارا ایسے ہو گیا ہے کہ 1954 میں اس وقت جنرل ایوب خان نے یہ کہا تھا کہ ہم کسی کو بھی پاکستان کے مفادات کا سودا یا کمپرومائز نہیں کرنے دیں گے. یہ 1954 کی بات ہے. ابھی موجودہ آرمی چیف نے بھی متعدد مرتبہ مختلف اپنی ٹاکس میں یہ کہا ہے کہ ہم کسی بھی ادارے کو، کسی بھی انڈیویجول کو پاکستان کے مفادات پہ سمجھوتا نہیں کرنے دیں گے. تو جو میں نے بات کی نا کہ مائنڈ سیٹ شروع میں بات کی، تو یہ مائنڈ سیٹ چلے آ رہا ہے، اور یہ مائنڈ سیٹ تبدیل صرف ایک ہی صورت میں ہوگا کہ جب ہر شخص، ہر ادارہ، ہر اینٹیٹی جو اسٹیک ہولڈرز جو ہیں وہ اپنے اپنے ثوابدید کے مطابق، آئین کے مطابق جو ان کا طے شدہ کردار ہے وہ کام کریں، دوسروں کے کام میں مداخلت نہ کریں. بہت زبردست سر آپ نے بات کی، اور آرمی کی بھی آپ نے مائنڈ سیٹ کی بات کی، اور جنرل صاحب کی بھی بات کی کہ ظاہر اسٹوڈنٹس کو مل رہے ہیں، آرمی کا کام ہے سیکیورٹیز کا خیال رکھنا، ملک کی سیکیورٹی کا، مگر دے آر ناٹ فوکسڈ آن دیئر اون جاب. بٹ مجھے ایک دم سے آپ کی اس بات سے خیال آیا کہ جب ہم لیتے ہیں اوتھ لیا جاتا ہے اپنی پوزیشن کا، تو اس میں ملک کی سالمیت کو مد نظر رکھا جاتا ہے، یہاں تک کہ آپ جو کلاسیفائڈ انفارمیشن ہے اپنی فیملی کے ساتھ بھی شیئر نہیں کر سکتے. مگر مجھے بے اختیار خیال آیا جناب حسین حقانی صاحب جب ان کو امبیسڈر کیا، وہ تو کبھی پاکستان آ کے رہنا بھی نہیں چاہے، اور باہر کے تھنک ٹینکس میں امریکہ میں کام کر رہے ہیں، اور آپ کو پتہ ہی ہے کہ امریکہ کے کتنے اڈے بنے تھے، کتنا سامان یہاں سے گیا تھا ان چیکڈ، وہ سامان پاکستان میں. ریمنڈ ڈیوس کا واقعہ بھی انہی دنوں میں ہوا تھا. ابھی بھی آپ کے پاس جو بہت سارے ملازمین وہاں کام کر رہے ہیں، سی آئی اے کے ساتھ ان کے تعلقات ہیں، روابط ہیں، اور ان کو اعلیٰ پوزیشنز دی گئی ہیں پاکستان میں.
تو کیا پاکستان کی آرمی کو یہ احساس نہیں ہے کہ ہماری کلاسیفائڈ انفارمیشن لیک ہو رہی ہے پاکستان سے؟ سی آئی اے از ون آف دا فائنسٹ ادارہ ہے جو کہ امریکہ کی سیکیورٹی کو کہیں بھی کمپرومائز نہیں ہونے دیتا، مگر ہمارے ہاں جن لوگوں کو پوزیشنز دی گئیں یا اچھی پوزیشنز دی گئیں وہ کمپرومائز کر رہے ہیں پاکستان کی صورتحال کو. کچھ فرمانا چاہیں گے اس کے بارے میں؟ دیکھیے، اس میں کوئی اچھی پوزیشن ہو نہ ہو، کسی نے اگر پاکستان کے مفادات کو کمپرومائز کرنا ہے وہ بغیر پوزیشن کے بھی کر سکتا ہے. لیکن ایک بات ضرور ہے کہ امریکہ کے ساتھ اچھے تعلقات کے لیے، امریکہ کی خوشنودی کے لیے ہمارے سول ملٹری حکام وقتاً فوقتاً ایسے اقدامات کرتے ہیں جو ان کی سمجھ میں ملک کے مفاد میں ہیں، لیکن ضروری نہیں ہے کہ وہ ملکی مفاد میں ہوں. ایک بڑی مشہور کتاب ہے ڈائریکٹریٹ ایس، اسٹیو کول کی لکھی ہوئی، تو اس میں انہوں نے فوج کے سابق سربراہ جنرل کیانی کے حوالے سے کچھ باتیں لکھی ہیں. اس کی تردید آج تک نہیں ہوئی. میں نے اس حوالے سے آرٹیکل بھی لکھا اور اس میں انہوں نے باقاعدہ ذکر کیا کہ 2 جرنیلوں کے بارے میں انہیں بتایا گیا پینٹاگون میں کہ یہ ان کے ساتھ ہم کمفرٹیبل نہیں ہیں، تو ان کو آپ ہٹا دیں، اور 2 مہینے کے اندر اندر ان جرنیلوں کو ان عہدوں سے ہٹا دیا گیا. اسی طرح جنرل کیانی کے حوالے سے یہ بھی تھا کہ انہوں نے اپنے امریکی ہم منصب جو تھے ان سے یہ کہا کہ اگر میں رہوں گا تو ٹیررزم کے خلاف جنگ میں ہمارا تسلسل جو ہے، کنٹینیوٹی، وہ ہم یقینی بنا سکیں گے. تو ایسے ہے کہ آپ کچھ ایسا طریقہ کریں کہ مجھے ایکسٹینشن مل جائے. اور اس میں لفظ استعمال ہوا تھا انجینئر. سو کین یو ٹرائی ٹو انجینئر این ایکسٹینشن فار می. یہ اس کتاب میں کوٹ ہوا ہے، آج تک اس کی کسی نے تردید نہیں کی. اور پھر واقعی وہ ان کی ایکسٹینشن 2010 میں میرا خیال ہے انجینئر ہوئی، اور اس وقت کے وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی نے 2-3 منٹ کی تقریر کی ٹی وی پہ آ کے، کہا کہ herewith we are giving another 3-year extension to the army chief جنرل اشفاق کیانی. تو جہاں پہ اس قسم کے اگر واقعات مثالیں موجود ہیں تو پھر وہ اس سے واضح ہو جاتا ہے کہ ہماری فوجی قیادت کافی حد تک کانشیس رہی ہے کہ ہمیں امریکہ کو ناراض نہیں کرنا چاہیے. ہماری اپنی سالمیت. اس وقت بھی جنرل ندیم جو ہیں وہ ایکسٹینشن میں چل رہے ہیں. سر ایک میں پوچھنے لگی ہوں، اگر آپ چاہیں تو آپ اس کو سکپ بھی کر سکتے ہیں. جنرل عاصم منیر صاحب، آرمی کی ہسٹری میں پہلی بار ایسا ہوا کہ ایک شخص جس کا ریٹائرمنٹ کا ٹائم آ گیا تھا اور پھر انہوں نے سعودی عربیہ کے ٹور پہ چلے گئے اور 48 آورز کے بعد آتے ہیں، چیف آف آرمی سٹاف کا پوزیشن لے لیتے ہیں. I feel sometime بڑے کمپلیکس بھی لگتے ہیں مجھے جس حساب سے وہ بیٹھتے ہیں. تو ڈو یو تھنک کہ یہ بھی انجینئرڈ تھا فرام ابراڈ سم ویئر؟ دیکھیے، ہمارے پاس اس کی کوئی ایویڈنس نہیں ہے، لیکن 15 سال کے بعد کتاب میں آ جائے گا کسی نہ کسی میں. 17 سے ہو سکتا ہے 10 سال کے بعد آ جائے. لیکن پاکستان میں جس کو نوعیت کے حالات پیدا ہوئے اور جنرل عاصم منیر کی اپوائنٹمنٹ کے حوالے سے پھر جتنی چیمیں گوئیاں ہوئیں، تو اس میں تو اشارے صاحب اسی طرف جاتے ہیں. اب اصل حقیقت کیا ہے وہ ہمیں معلوم نہیں ہے، کچھ عرصے کے بعد پتہ چل جائے گا. کتابوں بالکل بالکل. بہت شکریہ. اینی تھنگ ایلس واٹ یو وانٹ؟ بہت سے لوگ کہتے ہیں شاید بیرون ملک پاکستانی ہی ہیں. میرا خیال ہے پاکستان کے اندر بھی یہ اب وہ دور نہیں ہے جو 71 کا دور تھا. آج کے دور میں انٹرنیٹ کی سہولت ہے، لوگوں کو صحیح اور غلط میں تمیز بھی لوگ کر سکتے ہیں. تو آپ اپنی کنکلوڈ کریں کہ یہ الیکشن کے 2 دن ہیں، مارا ماری شروع ہے، لوگوں کی جانیں تک حفاظت میں نہیں ہیں، لیول پلینگ فیلڈ نہیں دی جا رہی. اس الیکشن کے بعد اگر ریزلٹس کو نہ ایکسیپٹ کیا گیا تو آپ کو کیا نظر آتا ہے؟ دیکھیے عارفہ بہن، میں آخر میں یہی کہنا چاہوں گا کہ میں 1988 میں جرمنی سے 27 سال کی عمر میں واپس آیا تھا
ایک خواب لے کے کہ میں پاکستان میں اپنا کریئر بناؤں گا صحافی بن کے، کیونکہ میں نے صحافتی سے شروع کیا تھا، اور ہم ملک کی ترقی میں کنٹریبیوٹ کریں گے. لیکن آج جس نوعیت کے حالات ہیں، یہ دن دیکھنے کے لیے میں پاکستان واپس نہیں آیا تھا. دوسری بات، جیسے شروع میں ہم نے کہا کہ پاکستان ایک ڈیموکریٹک ریسیشن سے گزر رہا ہے، لیکن ان تمام حالات کے باوجود میری تمام پاکستانیوں سے، چاہے وہ ملک کے اندر ہیں یا ملک کے باہر ہیں، یہ اپیل ہوگی کہ آپ ووٹ کا حق ضرور استعمال کریں. جہاں بھی ہے، جہاں بھی ممکن ہے، ووٹ آپ ڈالیں گے، ایک آپ کا قومی فریضہ پورا ہوگا، یعنی ووٹ آپ کا ضائع نہیں ہوگا. دوسرا، وہ لوگ جو یہ کہا کرتے تھے کہ جب پی ٹی آئی حکومت میں نہیں ہوگی تو ان کو نہ ووٹر ملے گا نہ سپورٹر ملے گا، اس کو غلط ثابت کرنا ہے کہ وہ آن گراؤنڈ ایک بہت بڑی پارٹی ہے جس کو ہر طریقے سے مجبور محبوس کیا گیا ہے، کہ اس کے کتنے چاہنے والے ہیں یہ بھی پتہ چل جائے گا. اور تیسری بات، میرا خیال ہے کہ جتنا زیادہ ٹرن آؤٹ ہوگا، جتنے زیادہ لوگ اس موقع پہ ووٹ ڈالیں گے، اتنا ہی زیادہ مشکل ہوگا اس ووٹ کو مینیپولیٹ کرنا. یعنی اگر 60-65% ٹرن آؤٹ ہو جاتا ہے اس دوران، تو اس کے پھر اعداد و شمار کے ساتھ کھیلنا قدرے مشکل ہو جائے گا. اور سب سے بڑی بات میرا خیال ہے پی ٹی آئی کے جتنے بھی پولنگ ایجنٹس ہیں، نمائندے ہیں، کہ فارم 45 لیے بغیر انہیں پولنگ اسٹیشن سے نہیں جانا چاہیے. گروپوں کی صورت میں ضرور انہیں پولنگ اسٹیشن پہ ٹھہرنا چاہیے، تاکہ بہت بڑے پیمانے پہ دھاندلی نہ ہو سکے. تو یہ ایک پیغام ہے جو ہم اپنے تمام پاکستانی بھائیوں کو پاکستان کی خاطر یہ پیغام ہم دے سکتے ہیں سب کو.